بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ رفادہ سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا عبدالدار اور کے عہدے اور مناصب کا وہ جو چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس میں سے ہی یہ ہے کویشچن۔ تو امید ہے جنہوں نے سنی ہوگی یہ پوری پراپر تو انہیں معلوم ہوگا، کائنڈلی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں اپنا چیپٹر حلف الفضول۔ حلف الفضول یہ چیپٹر ہے، آج ہمارا اسٹڈی کرتے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حلف الفضول ایک مقدس اور پاکیزہ معاہدہ ہے کہ اس جیسا پاکیزہ معاہدہ پہلے عربوں میں کبھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر انعقاد پذیر ہوا تھا۔ اس کے پہلے محرک اور داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم جناب زبیر بن عبد المطلب تھے۔ حواریوں کے یمن کے شہر زبید سے ایک آدمی مکہ مکرمہ میں سامان تجارت بیچنے کے لیے لایا۔ وہ سارا دن سامان عاص بن دائل نے خرید لیا، مطلب وہ جتنا بھی سامان تھا کسی نے خرید لیا عاص بن دائل نے۔ چونکہ یہ مکہ میں صاحب حیثیت اور بااقتدار رئیس تھا اس لیے اس نے زبیدی کو مال کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ زبیدی نے ہر طرح اپنا حق لینے کا مطالبہ کیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس نے قریش کے قبائل بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے جو ایک دوسرے کے حلیف تھے عاص سے اپنا حق دلوانے کے لیے مدد مانگی، لیکن انہوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس نے کعبہ سے ملحق پہاڑ ابو قبیس پر چڑھ کر جبکہ قریش بیت اللہ کے گرد محفلیں جمائے بیٹھے تھے چند اشعار پڑھے، جن میں اس نے اپنے ستم رسیدہ اور مظلوم ہونے کا ایسا پرسوز ذکر کیا کہ وہ کلمات زبیر بن عبد المطلب کا دل گرما گئے۔ انہوں نے اپنے حلیف قبائل بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم کو ظلم کے خلاف غیرت دلائی۔ چنانچہ یہ سب قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہو گئے جہاں ان کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں کھڑے ہو کر معاہدہ کیا اور خدا کی قسم اٹھا کر بیع کے زباں کہا کہ واللہ ہم سب مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح متحد رہیں گے اور جب تک ظالم سے مظلوم کا حق نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی معاہدے کو قریش نے حلف الفضول کا نام دیا کہ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ معاہدہ کر کے افضل ترین کردار کا ثبوت دیا ہے۔ پھر وہ سب مل کر عاص بن دائل کے پاس گئے اور اس سے زبیدی کو اس کا حق دلایا۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے یہ اشعار کہے۔ ترجمہ حلف الفضول کے شرکاء نے قسم اٹھا کر معاہدہ کیا کہ آج اس کے بعد کوئی ظالم مکہ میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس بات پر سب نے بالاتفاق عہد کیا ہے، اس لیے اب ان میں ہمسائے اور باہر سے آنے والوں کے لیے سلامتی کی ضمانت حاصل ہے۔ اچھا، اسی معاہدے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شرکت کی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام میں بھی مجھے اس قسم کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ عبداللہ بن جدعان قبیلہ تیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی کنیت ابو زہر تھی اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان بڑا فیاض تھا، وہ بھوکوں کو کھلاتا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا تھا، کیا اس کو قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔
ابن قتیبہ کی تصنیف غریب الحدیث میں مذکور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوپہر کے وقت سخت گرمی میں عبداللہ بن جدعان کے پیالے کے سائے میں چلتا تھا جس میں وہ امی کی بھیڑ کو کھانا کھلاتا تھا۔ اچھا، یہ والا ہمارا چیپٹر اختتام پر ہو گیا ہے۔ اب حلف الفضول جو چیپٹر تھا اس میں انشاءاللہ کل آپ سے جو سوال کروں گی، یہ جو حلف لیا ہے جو تھا جس کو اب حلف الفضول کا نام دیا ہے اس معاہدے کو، تو وہ آپ مجھے بتائیے گا، کل یہ پوچھوں گی، اوکے۔ تو ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے اہل مکہ کی سرید سے تواضع۔ دیکھیں سرید کیا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ قسم کا کھانا ہوتا ہے جو کہ جس میں روٹی توڑ کر اس کو مطلب اس کو سرید بناتے ہیں، مطلب وہ اس طریقے کا کھانا ہوتا ہے اس ٹائپ کا۔ اب پڑھتے ہیں اس کو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پہل ہاشم بن عبد مناف سقایا مطلب پانی کی سبیل اور رفادہ یعنی حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو میں نے تو بتا ہی دیا اس کے معنی، چلیں وہ پھر بھی آپ بتا ہی دیے گا رفادہ کے معنی۔ کیونکہ ان کا بھائی عبد شمس اکثر سفر میں رہتا تھا اور مکہ میں کم ہی ٹھہرتا تھا۔ دوسرا وہ کثرت عیال کے ساتھ ساتھ غریب بھی تھا، اور ہاشم غنی اور سرمایہ دار تھے۔ ہاشم پہلا شخص ہے جس نے قریش کے لیے گرمی اور سردی میں 2 دفعہ تجارت سفر کا نظام قائم کیا، اور یہی پہلا شخص ہے جس نے اہل مکہ کو سرید یعنی ایک اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا۔ اچھا، ان کا پہلا نام عمرو تھا، اوکے۔ شوربہ میں روٹی توڑ کر سرید بنانے کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا نام ہاشم یعنی توڑنے والا رکھ دیا۔ شاعر نے انہی کے متعلق کہا ہے، ترجمہ: عالمی قدر عمر وہی ہے جس نے مکہ میں مسلسل قحط سالی کے باعث نڈھال ہونے والی اپنی قوم کو سرید کھلایا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق اس کے بعد ہاشم تجارت کرنے کے لیے شام گئے اور وہیں غزہ کے مقام پر دائی اجل کو لبیک کہا۔ ہاشم کے بعد استقایا اور الرفادہ کے نظام مطلب بن عبد مناف بنے۔ ناظم مطلب بن عبد مناف بنے۔ یہ اپنے دونوں بھائیوں عبد شمس اور ہاشم سے چھوٹے تھے اور اپنی قوم میں فضیلت اور عزت و شرف کے مالک تھے۔ ان کی جد و ساخہ کی وجہ سے قریش ان کی فیاض کے نام سے پکارتے تھے۔ پھر مطلب بھی انتقال کر گئے اور استقایا اور رفادہ کا انتظام ان کے بھتیجے عبد المطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ انہوں نے ان کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا اور آباء و اجداد کے مستحسن افعال کو اس قدر و ترقی دی کہ وہ قوم میں تعظیم و تکریم کے لیے ایسے بلند مرتبے پر فائز ہوئے جس پر پہلے کوئی نہیں پہنچتا تھا۔ تو آج کا جو یہ 2 چیپٹر تھے، ایک جو ہم نے چیپٹر پڑھا اس کا نام کیا تھا؟ اچھا، میں نے اس میں سوال بھی پوچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، جو آج ہم نے چیپٹر پڑھا ہے حلف الفضول، اور دوسرا والا جو چیپٹر ہے وہ اہل مکہ کی سرید سے تواضع۔ تو یہ 2 آج ہم نے چیپٹر ختم کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہوگا چیپٹر 19، تو پھر وہ ہم اسٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کوئی کویشچن کروں گی جو کہ اسی پورے اس میں سے ہو گیا، اور وہ بھی میں نے آپ کو سوال بتا دیا ہے کہ میں کیا کروں گی، تو وہ پلیز ضرور آپ لوگ توجہ سے سنیے گا۔ اور یہ جو حلف الفضول ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس معاہدے کی جو قریش نے کیا تھا، تو وہ بھی کل میں پوچھوں گی۔ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کے رپلائی سے مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ لوگ غور سے سنتے ہیں۔ جو بچہ یا جو اسٹوڈنٹ کو اس کو پورے جو بھی میں بتاتی ہوں غور سے سنتا ہے تو وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے ان کے آنسرس سے، اوکے۔ کوئی آپ لوگ ایسا نہ کیجا کریں کہ جو آنسر مطلب کمنٹ میں ہے تو اسی کو دیکھ کے آپ نے چھاپ دیا۔ پلیز آپ لوگ سنا کریں، بس سننا ہی میرا تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سن لیں، اور کچھ نہ کریں، چلیں شیئر بھی نہ کریں، آپ لوگ سن لیں، یہی میرے لیے کافی ہوگا۔ اور بس یہی میں چاہتی ہوں آپ لوگ توجہ سے سنیں اور میں بھی خود توجہ سے اس کو پڑھوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ریئلی ابھی تو آپ لوگ کو اتنا نہیں لگ رہا ہوگا، دیکھیں آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ علم بھی اسی طریقے سے ہے، جب ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا آپ کے پاس مجموعہ ہو جائے گا، اور کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہمارے جتنے 300+ چیپٹر ہیں ہم وہ پڑھ لیں گے اس وقت کا علم، اور ابھی جو آپ اسٹارٹنگ کب پڑھیں گے آپ ڈفرینس خود محسوس کریں گے۔ تو اس لیے میں بول رہی ہوں کہ آپ خود تو پڑھ ہی رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنی جو آپ کے قریبی ریلیٹیوز ہیں یا فرینڈز ہیں ان میں بھی ضرور شیئر کریں، اوکے۔ امید ہے اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔